اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا وقال الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، آج کی اس تذکیر میں ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں ایسایو مارش نارتھ کی جانب سے۔ انسان کو جب ہم دیکھتے ہیں، انسان اس کائنات میں جب مشاہدہ کرتا ہے، اپنے آس پاس کی اشیاء کو دیکھتا ہے، وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کو دیکھتا ہے، خود کی ذات میں جو ہے تو غور و فکر کرتا ہے، وہ پاتا ہے کہ وہ کچھ صلاحیتیں، قوتیں رکھتا ہے، سوچنے سمجھنے کی قوت اس کے پاس موجود ہے، وہ زندگی جیتا ہے مختصر وقفے کے لیے اور ایک دن مر جاتا ہے۔ یہ اور اس طریقے کے مختلف مشاہدے اس کی زندگی میں پیش آتے ہیں، اور یہ کچھ سوالات کو جنم دیتے ہیں جو اس کی زندگی کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ یہ وہ سوالات ہوتے ہیں جو اس کے زندگی کے رویے کو پر اثر ڈالتے ہیں اور بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ سوالات اس کی زندگی کے سب سے اہم سوالات ہوتے ہیں، جن میں کچھ ایک سوالات یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کائنات کا مقصد کیا ہے، خود وہ اپنی ذات کے تعلق سے سوچتا ہے کہ میرا کیا مقصد وجود ہے، موت جب آتی ہے تو مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ اور اس طریقے کے مختلف سوالات وہ کرتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ ہم نے ہم نے کتاب تمہاری طرف بھیجی ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق اور مالک حقیقی ہے، وہ اپنے کلام میں یہ بات درج کر رہا ہے کہ یہ جو کلام، یہ کتاب جو ہم نے بھیجی ہے، اس کے اندر تمہارا اپنا ذکر ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید ہمارے ان سوالات کے جوابات دیتا ہے۔ ہم نے جو آیت آپ کے سامنے شروع ہی میں تلاوت کی سورہ ہود کی، اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ پھر سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ آزمائش انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ انسان کو جو وجود بخشا گیا، انسان کو جو تخلیق کیا گیا، اس کا مقصد ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید ہمیں آزمائش بتاتا ہے۔ اور آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، قرآن مجید آزمائش کا قرآنی تصور کیا ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آزمائش کے جو لفظ ہے قرآن مجید میں کہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اسی کے سینونیمز ہمیں ملتے ہیں۔ تو 3 الفاظ آزمائش کے ضمن میں ہمیں قرآن مجید میں ہمیں ذکر ملتا ہے 3 الفاظ کا خاص طور پہ، اور تینوں کے مادے جو ہے تو بلا ہے، امتحان اور فتنہ ہے۔ یہ 3 الفاظ ہیں، اور بھی دوسرے سیاق و سباق میں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تینوں معنی تینوں الفاظ جو ہے اپنے مفہوم میں مشترک ہے۔ تو آگے جو آیت ہم پیش کرنے والے ہیں ان میں بھی یہ الفاظ زیادہ تر استعمال ہوں گے۔ تو پہلا جو لفظ ہے بلا کے جو معنی ہوتے ہیں، لغوی معنی اگر ہم اس کے دیکھیں تو جسم کو گھلا دے، یہ آزمائش کے ہے۔ اصطلاح میں جب اصطلاحاً ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو بلا کے معنی مکلف بنانے یا اللہ تعالیٰ کا بندوں کو خیر و شر کے ذریعے آزمائش کے ہے۔ دوسرا جو لفظ ہے امتحان کے لغوی معنی پرکھنے کے ہے، اور اصطلاح میں اصطلاحاً جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو آزمائش کے معنی میں بولے جاتا ہے۔ تیسرا جو لفظ ہے وہ فتنہ کے جو لغوی معنی ہے وہ سونے کو آگ میں ڈال کر کھرا کھوٹا معلوم کرنے کے ہے۔ اصطلاح میں جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو مصیبت ہے، غم یا پریشانی کے ذریعے آزمانے کے۔ بلا اور فتنہ یہ دونوں لفظ ایک ہی ہے، لیکن بلا میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ کہ خیر اور شر کے ذریعے، نرمی اور گرمی، اس طریقے سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور فتنہ کے جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ کہ شر یا سختی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، شر یا سختی۔
اور جب ہم آزمائش کی بات کریں گے تو آزمائش کے عمومی معنی جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ کسی شخص کو دو باتوں کے درمیان اس کا حقیقی وزن معلوم کرنا، کہ جیسے ترازو میں ہم کسی چیز کا وزن معلوم کیا جاتا ہے، اس طرح آدمی کے عمل یا خلوص کو پرکھنا کہ مطلوبہ معیار پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ تو یہ کچھ ابتدا میں آپ کے سامنے تو ان الفاظ پر ہم نے کچھ گفتگو کی ہے۔ اب یہ ہے کہ آزمائش جب ہم کسی کی مقصود ہو تو اس کے لیے کچھ شرطیں لازمی ہیں، اور دو شرطیں بہت اس میں بنیادی حیثیت کی ہے اور بہت اہم ہے، اور وہ دو شرطیں ہیں کہ ایک جس کی آزمائش کی جا رہی ہے وہ یہ کہ وہ مکلف ہو اس بات کا، مطلب یہ کہ وہ جو مطلوبہ عمل ہم اس سے چاہتے ہیں وہ انجام دینے پر قادر ہو مکمل، اور دوسرا جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اسے مہلت ہو۔ تو یہ دو شرطیں وہ ضروری ہے کہ اس کا مکلف ہونا جس کی آزمائش کی جا رہی ہے، اور مہلت کا ملنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ دہر میں کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لے، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ اب ایک اور سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ عبادت اور خلافت کا کیا، کہ قرآن میں ایک جگہ بعض جگہ ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا، خلیفہ کے طور پر جو ہے تو اسے بھیجا۔ تو دراصل یہ دونوں ہی چیزیں ہم جب اس پر غور کریں گے تو یہ آزمائش ہی دراصل، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں عبادت نہیں کر پاتے، اور خلافت کے جو اختیارات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ اس کو استعمال کرنا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم مطابق، یہ تو ہمیں اختیار دیا گیا ہے۔ تو یہ دونوں ہی دراصل آزمائش ہی کے معنی میں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آزمائش کا مقصد کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کن مقاصد کے تحت کیوں اور جو ہے تو آزمائش بندوں کی کرتا ہے۔ تو اس پر ہم ذرا دیکھتے ہیں قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کوئی نبی یا بندہ ہوتا ہے، اس کا مرتبہ بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ آیت 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے تو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ دوسرا جو اللہ تعالیٰ بندوں کی آزمائش کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، اس کا مقصد دوسرا یہ ہے کہ مزید بندہ مومن جو ہے تو اگر وہ شریعت کے دین کے احکامات کو پورا کر رہا ہے تو یہ ہے کہ اس کے ایمان کو نکھارنے کے لیے اور اسے مزید پاک کرنے کے لیے، مزید اس کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتا ہے۔ جیسے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھاڑ دے، اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کسی کو آزماتے ہیں تو اس لیے کہ کسی خاص عمل کی اللہ تعالیٰ اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے سلیمان السلام کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ سلیمان کو ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کسی کو آزماتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ بندے کا جو ہے تو جذبہ شکر کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے ہمیں ایک اور جگہ سورہ نمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ۔ جس وقت ملکہ سبا کا تخت ان کے سامنے لا کر رکھا گیا تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی ان کی آزمائش کی جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ میں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ
کسی کو آزماتے ہیں تو اس لیے کہ لوگوں کو جانچنا ہوتا ہے، اس لیے ان کی آزمائش کی جاتی ہے۔ جیسے بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے کہ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کسی کی آزمائش کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اچھے اور بروں کو الگ کر دینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ پھر اللہ تعالیٰ کافروں اور مشرکوں کو جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے ہوتے ہیں ان کو سزا دینے کے لیے بھی انہیں فتنے میں مبتلا کرتا ہے۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان وجوہات کی وجہ سے لوگوں کو آزماتے ہیں، بندوں کو آزماتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ آزمائش کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مختلف ذریعوں سے بندوں کو آزماتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زیب و زینت کے ذریعے لوگوں کو آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر آیت 14 زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہے، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ آزمائش، چند روزہ زندگی کے سامان ہے، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ماتحت کی ہے، اس کی خدمت کے لیے لگائی ہے، لیکن اگر یہی مقصود انسان کا بن جائے تو یہ بہت پرابلمیٹک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو آزماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آزماتے ہیں کہ وہ میرے احکامات کے پابندی کرتے ہیں، میں جو باتیں ان سے چاہتا ہوں وہ مکمل سپردگی وہ میرے آگے کرتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کو جو بہت چھوٹی ہے، بہت کم وقت کے لیے، ان کو اپنا مقصد زندگی بناتے ہوئے وہ جو ہے تو اس آزمائش میں ناکام ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی زیب و زینت اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں، اور یہ آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے، بندے کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کب جو ہے تو اس آزمائش میں ناکام ہو رہا ہے اور وہ کب جو ہے تو اس دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ دوسری جو آزمائش اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ فرق درجات ہے۔ لوگوں کے اندر ہم دیکھتے سوسائٹی کے اندر الگ الگ قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، کوئی جو ہے تو امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی حکومت کرتا ہے تو کوئی ماتحتین ہے، کوئی جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے کس کو طاقتور بنایا ہے تو کسی کو کمزور بنایا ہے، کوئی جو ہے تو حسین و جمیل ہے تو اور کسی کو جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز سے محروم کر دیا ہے۔ الغرض یہ کہ الگ الگ درجات ہم کو، الگ الگ کوالٹی کے لوگ جو ہے تو ہم کو سوسائٹی کے اندر ملتے ہیں، انسانی سماج میں ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرق درجات کے ذریعے لوگوں کو آزماتے ہیں۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ تو یہ دراصل آزمائش کا سامان ہے، انسان نے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ دراصل اس کی جانب سے عطا کردہ چیز ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے۔ کوئی طاقتور ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، دراصل اس کے ذریعے اس کی آزمائش ہو رہی ہے۔ ہم نے یہ سمجھنا چاہیے، ہمیشہ زندگی کے اس پہلو کو سامنے رکھنا چاہیے، ورنہ یہ ہوگا کہ ہم کفر کے رویے کو اختیار کرتے چلے جائیں گے، شکر کا رویہ ہم چھوڑتے چلے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مصیبتوں کے ذریعے لوگوں کو آزماتے ہیں۔ بعض مصیبتیں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ عذاب بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اعمال کے نتیجے میں، لیکن یہ کہ مصیبتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں بندوں کو اور اقوام کو۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ راجعون، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے،
اور ان حالات میں جو لوگ صبر کرے اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہے ہم اللہ ہی کے ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو یہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کے ذریعے سے بندوں کو آزماتے ہیں۔ تو دنیا کی زیب و زینت ہے، فرق درجات ہے، مصیبتیں ہے، اللہ تعالیٰ ان ذریعوں کے ذرائع سے بندوں کو آزماتے ہیں۔ اب ایک چیز پیش نظر رہنی چاہیے کہ آزمائش سب کی ہوتی ہے، اور جس طریقے سے ہم نے شروع میں ہی دیکھا سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے حیات اور موت، زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ دیکھے کہ کون تم بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ دراصل آزمائش سبھی کی ہوتی ہے، انبیاء کی ہوتی ہے، عوام کی ہوتی ہے، خواص کی ہوتی ہے، اقوام کی ہوتی ہے، سبھی کی آزمائش ہوتی ہے۔ گویا یہ دنیا جو بنائی گئی آزمائش ہی کے لیے بنائی گئی۔ تو یہاں پر ہر لمحہ ہر لہجہ ہم جو جی رہے ہیں یہ آزمائش ہی ہے دراصل۔ بندہ مومن کی آزمائش جو ہوتی ہے وہ خیر و شر میں ہوتی ہے، جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ کفر اور ایمان کے ذریعے ہوتی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ وسائل زندگی عطا فرماتے ہیں، خوب اس کے ذریعے ان کی آزمائش کرتے ہیں۔ تو الغرض بات جو عرض کرنے کی، آزمائش ہماری سب کی ہو رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں اقوام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور پچھلے ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الگ الگ اقوام کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اور انبیاء اپنے بھیجے ہیں، تو انہوں نے اپنی قوموں کو جو ہے تو دعوت دی، انہیں شکر کا رویہ اختیار کرنے کے لیے کہا۔ بعض نے تو اسے قبول کیا، بعض نے اسے جو ہے تو ریجیکٹ کیا، اور جو لوگوں نے اسے خارج کیا وہ دراصل ناکام و نامراد ہوئی اس آزمائش کے اندر۔ تو غرض یہ ہے کہ پوری تفصیل آپ کو قرآن مجید میں الگ الگ واقعات میں اور آپ کو نظر آئیں گی۔ یہاں پر مثال کے طور پر ہم بنی اسرائیل کے واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ذرا ان سے ان بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی، اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئے۔ اسی طرح طالوت کا واقعہ میں ہم کو ملتا ہے کہ طالوت کی فوج جو جالوت کے مقابلے کے لیے جا رہی تھی، ایک نہر کے ذریعے ان کو آزمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فمن شریبہ منہم فلیس منی، ایک دریا پر اللہ کی، اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے ومن لم یطعمہ فإنہ منی، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے، الا من اقترف غرفۃ بیدہ، ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ تو یہ ایک مثال ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اقوام کی اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف قوموں کی آزمائش لی، اور آپ اس کی تفصیلات قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کی بھی آزمائش کرتے ہیں۔ اس میں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جو تو آزمایا گیا شروع میں ایک درخت کے ذریعے، وہ پورا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ابراہیم السلام ابھی ہم جو ہے تو عید الاضحیٰ کو منائے ہیں، اور ان کی یاد کے اندر ہم نے ایک رسمیں جو اہم رسم تھی ہمارے دین کی اس کو جو ہے تو ادا کیے۔ حضرت ابراہیم السلام کے تعلق سے خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی سورہ صافات میں کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب اسماعیل السلام کو وہ لٹا رہے تھے ذبح کرنے کے لیے، تو آخر کار کو جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی، لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ تو انبیاء کی آزمائش ہوتی ہے، خود رسول وسلم کی آزمائش جو ہے تو مختلف حالات میں ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں رسول فرماتے ہیں کہ جتنی تکلیف جو ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ کے دین کی راہ میں ہوئی ہے اتنی کسی کو نہیں ہوئی، بہت تکالیف اور آزمائش پر پیارے رسول جو ہے تو گزرے۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ ہم جانتے ہیں، یونس علیہ السلام کی جو ہے تو آزمائش ہوئی،
इसी तरीके से हर नबी के अल्लाह ताला ने आजमाइश की। तो अंबिया की आजमाइश हम देखते हैं अल्लाह ताला करते हैं। अल्लाह के रसूल के जो साथी थे सहाबा इकराम, उनकी आजमाइश हम देखेंगे कि कुरान मजीद में इरशाद हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है तो कुर्बानियों से और आजमाइश से भरी पड़ी है। मक्का ही के अंदर शुरुआती ज़िंदगी में उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ पेश की, समाजी बायकॉट को झेला, भूखे पैसे रहे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इस दीन पर कायम व दायम रहे। फिर मदीना हिजरत की। मदीने में हम देखते हैं कि बाज़ लोग समझते हैं कि मदीने में जाके वो आराम से रहे, लेकिन मदीना में उनकी ज़्यादा सख्त आजमाइश हुई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सहाबा इकराम की जो आजमाइश हुई सूरह अहज़ाब के अंदर, इसका तर्जुमा मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि जब वो ऊपर से और नीचे से तुम पर चढ़ आए, जब खौफ के मारे आंखें फतरा गई, कलेजे मुंह को आ गए और तुम लोग अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे, इस वक्त ईमान लाने वाले खूब आजमाए गए और बुरी तरह हिला मारे गए। अल्लाह ताला यहाँ पर ख़ुद ये बात दर्ज कर रहे हैं कि जो ईमान वाले थे वो खूब आजमाए गए। तो जो आजमाइश ले रहा है वही इस बात को अर्ज़ करे कि आप बहुत अच्छे, बहुत खूब आजमाए गए। तो यहाँ पर आजमाइश की सख्ती को हम जान सकते हैं। तो ऐसा नहीं हुआ कि मदीने में जाकर भी वो आराम से रहे, बल्कि वहाँ पर भी जाकर वो सख्त आजमाइशों से वो दो चार हुए, ज़्यादा आजमाइशों से उल्टा मदीने में जाकर दो चार हुए और बहुत सख्त आजमाइश उनको झेलना पड़ी। बंदा मोमिन को भी हम देखते हैं तो अल्लाह ताला बंदा मोमिन की भी आजमाइश अलग अलग तरीके से करते हैं और खैर और शर के ज़रिए उसकी आजमाइश की जाती है। कुरान मजीद में हम देखते हैं इरशाद होता है कि अल्लाह ताला जो है तो इरशाद फरमाते हैं कि वनबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजाऊन, और हम अच्छे और बुरे हालात में डालकर तुम सबकी आजमाइश करते हैं, आखिरकार तुम्हें हमारी ही तरफ पलटना है। फिर खुसूसी आजमाइश भी अल्लाह ताला बंदे मोमिन की करते हैं और इसलिए करते हैं कि वो उसके दर्जात को बुलंद करे, उसके ईमान को परखे। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में सूरह अनकबूत में फरमाते हैं कि आसिबन नास व युतरकू यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़त्तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि बस इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और इनको आजमाया ना जाएगा? हालांकि हम इन सब लोगों की आजमाइश कर चुके हैं जो इनसे पहले गुजरे हैं। अल्लाह को तो ज़रूर ये देखना है कि सच्चे कौन है और झूठे कौन। तो बंदा मोमिन की आजमाइश अल्लाह ताला करता है। कभी उसे जो है तो खुशहाली देते हैं कि वो खुशहाली के अंदर अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं, कभी उसे औहदा है, औलाद है, खुशहाली है, सेहत है, हुकूमत है, मालो दौलत है, इसके ज़रिए आजमाते हैं। या फिर यह है कि उसे मुसीबतें आती हैं और मुसीबतों में उसका रवैया क्या होता है, क्या वो सब्र का रवैया इख्तियार करता है या फिर वो नाशुक्री करता है या वो शिकायतें करता है। तो ये दोनों ही हालात के अंदर अल्लाह ताला बंदा मोमिन की आजमाइश करते हैं। तो ये गुफ्तगू से हमें कुछ चीज़ें पता चलती है और वो ये है कि ये बहुत कीमती सबक हमारे लिए होगा अगर हम इस पर गौर फ़िक्र करें। तो वो कीमती सबक हमारे लिए कि हमको आजमाइश के लिए पैदा किया गया, इस दुनिया को आजमाइश के लिए पैदा किया गया, लिहाजा हमारी आजमाइश हो रही है, हर लहजा हम आजमाइश में है। ये नहीं है कि हम आजमाइश में या फिर मुसीबतें हम पर ही आ रही है, बल्कि हर किसी की आजमाइश हो रही है। जो खुशहाल है वो भी आजमाइश में है, जो है तो मुसीबतें झेल रहा है वो भी आजमाइश है। उल्टा बाज़ वक्त ऐसा होता है कि लोग जो है तो मुसीबत में अल्लाह ताला को याद रखते हैं और जब खुशहाली उनको आती है तो वो अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। तो बाज़ मरतबा ऐसा रवैया भी लोगों को देखने को मिलता है कि लोग जो है तो खुशहाली में अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। तो आजमाइश हर किसी की हो रही है। दूसरा ये जो सबक हमको मिलता है कि ये जो आजमाइश हो रही है उनमें हमें घबराना नहीं चाहिए, उजलत पसंदी से हमें गुरेज करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम सारे नताइज को यहाँ पर ही देख लें कि हर चीज़ों के नताइज हम यहाँ पर दुनिया में देखने के आदी हो, या फिर इस तरीके का रवैया डेवलप कर ले कि हमको हमारे नताइज जो है तो फ़ौरन ही दिख जाए। हम खुद मिसालें दें कुरान मजीद के अंदर के कितने ईमान अफरोज़ वाक़यात हमको मिलते हैं आजमाइश के ज़िमन में। जादूगर जो है तो फ़िरौन के सामने जो डट गए थे, इतनी सख्त तकलीफ़ के बाद भी जो है तो ईमान पर कायम रहे और आखिरकार अपनी जान दे दी, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। अस्हाबुल अखदूद का वाक़या हम जानते हैं। ख़ुद सहाबा इकराम के ताल्लुक़ से हम देखें कि उन्होंने जो है तो कितनी तकालीफ़ बर्दाश्त की, यहाँ तक कि बाद उनमें से शहीद हो गए। लेकिन ये हो कि उन्होंने उजरत पसंदी के वो शिकार नहीं हुए, उन्होंने उजरत पसंदी नहीं दिखाई, बल्कि सब्र तहम्मुल के साथ वो इस आजमाइशों से गुजरे। तो हमारा भी ये काम है कि हम जो है तो घबराए नहीं, बल्कि आजमाइशों के अंदर जो है तो पाबंदी से, सब्र इस्तिकामत के साथ जो है तो हम जमे रहें और उसको अंगेज़ करते जाए कि आजमाइशों के ज़रिए अल्लाह ताला हमें जो है तो हमारे दर्जात को भी बुलंद करते हैं, हमारे गुनाहों को भी इसके ज़रिए तो दूर करते हैं।
ایک اور سبق جو ہم کو ملتا ہے کہ بحیثیت قوم بھی ہمارا رویہ درست رہنا چاہیے. یہ نہیں ہو کہ مصیبتیں جب اچھے حالات تھے تو جب جو ہے تو خوب جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھائے اور خوب جو ہے تو اس سے محظوظ ہوئے, کئی بار اسے یاد بھی نہیں کیا, اور جب کہ مصیبتیں آ رہی ہے, آزمائش آ رہی ہے, تو اس کے اندر ہم جو ہے تو شکایتی رویہ اختیار کریں اور جو ہے تو اس دین کو جو ہے تو کے معاملے میں ہم جو ہے تو پامردی نہ دکھائے. اللہ تعالیٰ جو ہے تو ایسے لوگوں کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے کہ سورہ زمر میں کہ جو لوگ جو ہے تو فائدے کے لیے دین کو اپناتے ہیں, ان لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی انسان اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے, اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا, اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی, یہ ہے صریح خسارہ. تو یہ ہے کہ بس کنارے پر رہ کر جو ہے تو جب فائدہ ہوا تو ہم جو ہے تو دین میں شامل ہے, اور جب نقصان ہوتا نظر آئے تو اس سے اپنا پلو جھاڑ دیے. تو اس طریقے کا رویہ مناسب نہیں ہے اور بندہ مومن کو یہ زیب نہیں دیتا. بندہ مومن کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کی آزمائش جو ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو اس میں پامردی وہ دکھاتا ہے, اور کمزور ہمت کمزور دل والوں کی طرح نہیں کہ وہ مصیبت اور آزمائش پر گھبرا اٹھے, عجلت پسندی کا شکار ہو, بلکہ صبر و تحمل کے ساتھ وہ اسے انگیز کرتا ہے. یہ جو حاصل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوں, ابھی جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے اندر بھی, خود ہمارے اندر بھی جو چیز ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہی تصور ہے کہ دراصل یہ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے اور اس دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا ہے. لہٰذا ہم یہاں پر آرام اور آسائش کے لیے آسائش نہ تلاش کرتے پھریں, آرام اور آسائش کے لیے جگہ تلاش کرتے پھرنا, اس کے لیے وقت اوقات کو جو ہے تو فارغ کرنا, یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے. بلکہ یہ دنیا کو آزمائش کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی جو ہم کو دی ہے آزمائش کے لیے دی ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ ہم نے ہمارا اپنا بنانا چاہیے کہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے, ہم جس حالت میں بھی ہم آزمائش کے اندر ہیں. جب کبھی بھی ہمیں اس بات کا شعور ہو کہ ہمیں کوئی ایگزامن کر رہا ہے, کوئی ہمارا ٹیسٹ کر رہا ہے, کوئی ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے, اس کے بعد وہ ہمیں انعام و اکرام سے نوازے گا, یا پھر ہم جو ہے تو اس میں ناکام ہو جائیں گے تو وہ ہمیں جو ہے تو ذلت اٹھانی پڑے گی, تو اس وقت میں ہمارا رویہ کیا ہو جاتا ہے, ہماری اٹینشن بڑھ جاتا ہے. یہی معاملہ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمارا اٹینشن بڑھ جانا چاہیے. ہم جو ہے تو اس آزمائش کے اندر کیا چیزیں ہمیں ناکام کرنے والی ہے وہ ہمارے سامنے ذہنوں میں تازہ دم ہونا, ہمیشہ اس بات کی تذکیر ہونا, یاد دہانی ہمیشہ خود سے ہونا کہ یہ جو زندگی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو یہ آزمائش ہماری ہر وقت ہو رہی ہے اور یہی مائنڈ سیٹ ہمیں بنانے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو کہ ہم آرام اور آسائش کو جو ہے تو تلاش کرتے پھرے, ورنہ پھر یہ ہوگا کہ ہم جو ہے تو ذرا سی مصیبتیں اور آزمائشیں آئیں گی تو ہم جو ہے تو اس کے اندر پھر ناکامی, خدا نہ کرے کہ ہم اس کے اندر ناکام ہوں اور ہمارے جو تو قدم لڑکھڑائے. تو اگر یہ مائنڈ سیٹ ہمارا اندر پیدا کر پاتے ہیں اور یہی مائنڈ سیٹ اگر ہم امت کے اندر پیدا کر پاتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ ایک ایسی اسپرٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے کہ جس کو شکست نہیں دی جا سکتی. بار بار اگر ہمارے خلاف جو ہے تو مصیبتیں آئے, ہم پر مصیبتیں آئے یا پھر ہم پر سختیاں آئے, لیکن یہ ہو کہ ہمارا نقطۂ نظر صحیح ہو کہ یہ جو زندگی ہے آزمائش کے لیے ہے, اس میں ہماری آزمائش ہو رہی ہے, تو ہم انشاءاللہ اس کے اندر سے جو آزمائش اور مصیبتیں ہوں گی اس کے اندر سے بآسانی ہم گزر جائیں گے. تو ہمارے نقطۂ نظر کو صحیح بنانے کی ضرورت ہے اور اسے درست رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو تذکیر تھی ہمارے ایمان کے اندر اضافے کا باعث ہو اور ہمارے لیے اعمال کے لیے محرکات فراہم کرے. جزاک اللہ خیرا کثیرا, وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.